بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد کے لحاظ سے پاکستانی بکریوں کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک قسم تو محض گوشت کے لیے پالی جاتی ہیں، جس سے ضمنی پیداوار کے طور پر کچھ بال بھی حاصل ہوتے ہیں، لیکن ان بالوں کی کوئی خاص اقتصادی اہمیت نہیں ہوتی۔ دوسری قسم دودھ دینے والی بکریوں کی ہے، جن میں بیتل، دائرہ دین پناہ اور ناچی مشہور ہیں۔ دودھ اور گوشت کے علاوہ کئی ملکوں میں بکریاں پشم کے لیے پالی جاتی ہیں، جس سے کسی حد تک اقتصادی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ پشم کے لیے انگورا نسل کی بکریاں مشہور ہیں، جو ترکی، امریکہ اور جنوبی افریقہ کے ممالک میں بڑے پیمانے پر پالی جا رہی ہیں۔ اس لیے اقتصادی لحاظ سے زیادہ سود مند ثابت ہوتی ہیں۔ بکری غریب کی گائے کہلاتی ہے، اور جو لوگ گائے بھینس پالنے کی استطاعت نہیں رکھتے، دودھ کی گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے بکری پال لیتے ہیں، کیونکہ بکری کے دودھ میں پائی جانے والی چکنائی کی شرح عورت کے دودھ کے برابر ہوتی ہے، اور چکنائی کے ذرات کی جسامت گائے اور بھینس کے دودھ کے ذرات کی جسامت سے کم ہوتی ہے۔ اس لیے بکریوں کا دودھ بچوں کی نشو و نما اور مریضوں کی بحالی صحت کے لیے نسبتاً مفید رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بکری کا گوشت بھیڑ کے گوشت کے مقابلے میں زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ پاکستان میں بکریوں کی عمدہ نسلیں موجود ہیں، جو مختلف پہاڑی اور میدانی علاقوں کے موسم کی نسبت سے وہاں کے موسم کی شدت کو بآسانی برداشت کر سکتی ہیں، اور علاقوں کی تقسیم کے لحاظ سے وہاں موجود آب و ہوا میں بخوبی نشو و نما پانے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ پاکستانی لمحیاتی کمیٹی کی سفارشات کے مطابق ایک شخص کو یومیہ اوسطاً 46 سے 48 گرام لمحیات درکار ہوتی ہیں، جن میں سے
27.4 گرام حیوانی لمیات پر مشتمل ہونی چاہیے، لیکن یہ مقدار اس وقت تقریباً 17.4 گرام دستیاب ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں لمیات کی مقدار 80 سے 95 گرام فی کس روزانہ ہے، جس میں 46 سے 65 گرام لمیات جانوروں سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بکریوں کی افزائش مثبت کردار ادا کر سکتی ہے۔ اکنامک سروے 2014 کے مطابق پاکستان میں 1644,000 میٹرک ٹن گوشت بیتل کا آبائی وطن۔ بیتل بکریاں پنجاب کے تقریباً تمام نہری علاقوں میں پائی جاتی ہیں اور خاص طور پر ملتان، بہاولپور، ساہیوال، اوکاڑا، لاہور، شیخوپورہ، فیصل آباد، آٹوپا ٹیک سنگھ، جنگ، سرگودا، جہلم، گوجرانوالہ، گجرات، منڈی بہودین اور سیالکوٹ کے اضلاع میں شامل ہیں۔ نسلی خواص: اس نسل کا رنگ سفید کالے دھبے کے چھوٹے چھوٹے داغوں کا میزا ہوتا ہے، جسم مضبوط گتھا ہوا اور جلد چھوٹے چھوٹے بالوں سے بھری ہوئی، سر بھاری، چوڑی ناک، ابری ہوئی، لمبے چوڑے لٹکتے ہوئے کان، نرم سینگ لمبے اور درمیانے جبکہ مادہ میں چھوٹے ہوتے ہیں، ٹانگیں لمبی، مضبوط اور چھوٹی ہوتی ہیں، دم ہوانا بڑا، تھن خوبصورت لمبے۔ اس نسل کی امتیازی خصوصیاتیں: تقریباً 25% بکریاں ایک وقت میں 2 سے 3 بچے دیتی ہیں۔ اس قسم کا رنگ سفید اور بھورے رنگ کے چھوٹے چھوٹے داغوں کا میزا ہوتا ہے، جبکہ نرم منہ اور کان گہرے بھورے اور مادہ میں ہلکے سفیدی مائل، جسم مضبوط گتھا ہوا اور جلد چھوٹے چھوٹے بالوں سے بھری ہوتی ہے، سر بھاری، چوڑی ناک، لمبے لمبے لٹکتے ہوئے کان، نرم سینگ لمبے اور پیچ دار درمیانے جبکہ مادہ میں چھوٹے ہوتے ہیں، ٹانگیں لمبی مضبوط اور چھوٹی دم ہوانا بڑا، تھن خوبصورت اور لمبے۔ اس نسل کی امتیاز ناچی آبائی وطن: یہ بکریاں صوبہ پنجاب کے اضلاع بہاولپور، بہاول نگر، چشتیہ، ملتان، مظفر گڑھ، لیا اور جنگ میں پائی جاتی ہیں۔ ان بکریوں کی رقاصانہ چال کی وجہ سے ان کا نام ناچی رکھا گیا۔ نسلی خواص: یہ بکریاں درمیانے قد کاٹ کی ہوتی ہیں، ان کا جسم گتھا ہوا، رنگ عموماً سیاہ لیکن بعض میں سفید اور سیاہ دھبے دار، جلد کھردری، درمیانے سر کے ساتھ مخروطی ناک، چھوٹے سینگ، درمیانے کان اور چھوٹا ہوانا۔ اس نسل کی امتیازی خصوصیاتیں: یہ بکریاں عموماً 2 بچے دیتی ہیں۔ نر اور مادہ کا اوسط وزن بالترتیب 48 اور 40 کلو گرام۔ نر کے سینگ کی اوسط پیمائش، اونچائی، لمبائی اور سینگ کی گولائی 71، 60 اور 75 سینٹی میٹر جبکہ مادہ کی 64، 55 اور 67 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اس نسل کو خاص طور پر دودھ اور گوشت کے علاوہ نمائش میں حصہ لینے کے لیے بھی پالا جاتا ہے۔ دائرہ دین پناہ آبائی وطن: اس نسل کا آبائی وطن پنجاب کے اضلاع مظفر گڑھ اور ملتان ہے۔ اس نسل کا نام دائرہ دین پناہ مظفر گڑھ کی ایک بستی کا نام پر رکھا گیا۔ نسلی خواص: ان جانوروں کا رنگ سیاہ، جسم مضبوط، لمبے بالوں سے بھرا ہوا، قد لمبا، سر بڑا، ناک لمبی اور کھڑی، لمبے بالدار اور لٹکے ہوئے کان۔ کچھ جانوروں میں گردن کے اطراف میں زائد گوشت لٹکا ہوا، موٹے اور لمبے 2-3 پیچ کھاتے ہوئے سینگ، ٹانگیں لمبی، دم درمیانی اور چھوٹے کھردرے بالوں سے بھری ہوئی، تھن
اور ہوانا سے بہاری اور بڑا ہوتا ہے۔ اس ہوانا بھاری اور بڑا ہوتا ہے۔ اس بکری کا اوسط وزن 32 سے 42 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ روزانہ دودھ کی اوسط پیداوار 2 لیٹر، جبکہ اچھی قسم کی بکریاں 5 سے 6 لیٹر دودھ دیتی ہیں۔ ان بکریوں کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے۔ ٹیڈی، یہ پنجاب کی اکثر اضلاع خصوصاً گجرات، جہلم، سرگودا، راولپنڈی اور آزاد کشمیر کے ملحقہ علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ یہ بکریاں بھوری، سفید، سیاہ، مٹیالی اور جسم پر انہی رنگوں کا میزا، قد چھوٹا، جسم گتھا ہوا، چھوٹے اور کھڑے کان، ابری ہوئی ناک، چھوٹا سر، چھوٹے اور بلدار سینگ لیکن بغیر سینگوں والے جانور بھی موجود ہیں۔ بکریوں کی عام طور پر داڑھی ہوتی ہے، چھوٹی اور مضبوط ٹانگیں، پچھلے پٹھے گوشت سے بھرپور، ہوانا درمیانا، تھن چھوٹے اور مخروطی۔ تقریباً 55% بکریاں جڑواں اور 10% 3 بچے دیتی ہیں۔ یہ بکریاں گوشت حاصل کرنے کے لیے پالی جاتی ہیں۔ ٹیڈی بکریاں بڑی چست ہوتی ہیں اور صحت مند نظر آتی ہیں۔ یہ 6 سے 8 ماہ میں جوان ہو جاتی ہیں۔ بالغ مادہ اور نر کا اوسط وزن بالترتیب 20 سے 25 کلو گرام اور 30 سے 35 کلو گرام ہوتا ہے۔ نکری بکریاں پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں پائی جاتی ہیں۔ خاص طور پر یہ تحصیل جامپور اور راجن پور میں شامل ہیں۔ اس لحاظ سے انہیں راجن پوری بھی کہا جاتا ہے۔ اس نسل کا رنگ سفید اور آنکھیں سرخی مائل ہوتی ہیں۔ جسم مضبوط گتھا ہوا، جلد چمکیلی ہوتی ہے، سر درمیانا، ناک ابری ہوئی، درمیانے لٹکتے ہوئے کان، نر سینگ اور بغیر سینگ کے ہوتے ہیں۔ ٹانگیں لمبی، مضبوط اور چھوٹی، دم ہوانا درمیانا، تھن خوبصورت اور چھوٹے۔ اس نسل کی امتیازی خصوصیات ہیں: تقریباً 50% بکریاں ایک وقت میں 1 سے 2 بچے دیتی ہیں۔